السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ ذی الحجہ کا مہینہ اور نہایت ہی فضیلت، برکت، سعادت اور عبادت کا مہینہ، اور خاص طور پہ اس کی جو پہلی 10 راتیں ہیں، رمضان کا آخری عشرہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور اس کی پہلی 10 راتوں کی فضیلت، برکت، سعادت انتہائی بہت زیادہ۔ قرآن پاک میں فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ پاک نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے کہ یہ 10 راتیں جو بندہ ان کی قدردانی کرے گا، اور جو بندہ ان 10 راتوں میں چاہے تھوڑی دیر ہی عبادت، تلاوت، تسبیح، استغفار، اعمال کرے گا، میرا اللہ کہتے ہیں میں اس کو جھولیاں بھر کے دوں گا۔ دیکھیں، انسان کا مزاج ہے کہ وہ ایک بات کو بیان کرتا ہے، پھر اس کی تاکید کرتا ہے، پھر اس پہ زور دیتا ہے، اور آخری چیز اس پہ قسم ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی کہ میرے بندو، مجھ سے قریب آنے کا ایک انوکھا بہانہ، اور میں اپنے بندوں کی سنوں اور اپنے بندوں کی ضرورتیں پوری کروں، ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دوں، ایک بہانہ ہے، اس کی کریمی کا، اس کے فضل کا، اس کی عطا کا اور اس کی شفقت کا ایک بہانہ ہے۔ تو ان 10 راتوں میں کیا کرنا ہے اور ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ ان 10 راتوں میں کیا کرنا ہے اور ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ کون سے عمل ایسے کیے جائیں، کون سی تسبیح ایسی کیا جائے، کون سا لفظ ایسا پڑھا جائے، کون سا وظیفہ ایسا کیا جائے جو ان 10 راتوں میں ہماری زندگی کے نظام کو بدل کے رکھ دے، اور ان 10 راتوں میں ہماری زندگی میں اللہ کی محبت، عشق مصطفیٰ، آل رسول، اصحاب رسول کی نسبتیں یہ ہماری زندگی میں رچ بس جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مسائل، ہماری مشکلیں، ہماری ناکامیاں، ہماری پریشانیاں، قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، الجھنیں، ناکامیاں، گلیوں کا بند ہونا، راستوں کا بند ہونا، زندگی کا تلخ ہو جانا، یہ ساری چیزیں اس زندگی سے نکل آئیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری زندگی سے نکل کے ہم زندگی میں راحت ملے، خیر ملے، رحمت ملے، عافیت ملے، اور دنیا آخرت کی برکتیں ملے۔ یہ وہ لمحات ہیں جن لمحات کو ہم نے تھوڑی سی محنت کر کے کیش کرنا ہے، ہاں کیش کرنا ہے، اور پھر ہماری نسلیں اور ہم اس پہ عائش کریں۔ آپ نے ایک چیز محسوس کی ہوگی، بڑی بڑی درباروں کے گدی نشین، مجاور، ان کے پاس مال، دولت، چیزیں آج بھی زیادہ ہیں۔ دنیا میں جتنی مہنگائیاں آ جائیں ان کو فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی وجہ ہے وہ بڑے، وہ بزرگ، وہ ہستیاں، انہوں نے بہت ہی زیادہ اللہ کے خزانوں سے لیا تھا، اعمال کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، ان مبارک ساعتوں اور راتوں کی قدردانی کے ذریعے، ان مبارک راتوں اور ساعتوں کی قدردانی کے ذریعے انہوں نے بہت لیا تھا اور بہت مانگا تھا، اور انہیں ملا۔ صرف انہیں نہیں، ان کے ساتھ وعدے ہیں کہ ہم آپ کی نسلوں کو پالیں گے۔ آج ان کی نسلیں پل رہی ہیں، ان اولیاء صالحین کی، ان بزرگوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی نسلیں پل رہی ہیں۔ ان 10 راتوں میں اللہ کے خزانوں سے لینا ہے، اور بہت لینا ہے۔ جب وہ مائل بکرم ہے اپنی عطا کو، اپنی بخشش کو، اپنی کریمی کو اور اپنی نعمتوں کو دینے پہ مائل ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے بس آ جا ان 10 راتوں میں، جن 10 راتوں کی میں نے اپنے کلام میں، قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، تو پھر ان 10 راتوں میں اللہ کے خزانوں سے بہت کچھ لیں، اور بہت کچھ لیں۔ حقائق یہی سچ پوچھیں، اگر ہم 10 راتوں میں فیصلہ کر لیں، صرف 10 منٹ دیں گے، 20 منٹ دے دیں، آدھا گھنٹہ دے دیں، پر ہوں ایسے جو یکسوئی، توجہ، دھیان، مستقل مزاجی، اندر کی کیفیتوں کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ
یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی۔ ان جذبوں کے ساتھ اگر ہم، ان کیفیتوں کے ساتھ اگر ہم ان 10 راتوں میں 2 عمل کر لیں، تجھے 2 عمل بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ جتنے عمل کرنے ہیں ان کی بھی اجازت ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہے، نوافل ہیں، سب کی اجازت ہے، لیکن میرے مشاہدے میں، میرے تجربے میں اور بار بار کے تجربے میں یہ 2 عمل بہت کامیاب، بہت زیادہ، حتیٰ کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے مایوس تھے، ناکام تھے اور پریشان تھے اور ہیں، ساری راہیں بند ہو گئی ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور وہ لوگ، وہ دکھیارے، وہ غم کے مارے، وہ ناکام جو کہتے ہیں کہ ہماری آسیں امیدیں پوری نہیں ہوتی، انہیں کہیں تسلی رکھیں، 10 راتیں آ رہی ہیں اور آ گئی ہیں، اور ہم ان 10 راتوں میں موجود ہیں، آ گئی ہیں، وہ پہنچ گئیں جو سال میں جس کا انتظار تھا، اور پورا سال انتظار، وہ 10 راتیں مل گئی ہیں۔ کیوں نہ ان 10 راتوں میں آج اللہ سے فیصلے کروا لیں اور اللہ کے خزانوں سے لے لیں۔ بہت ہی عطا اور کرم ہے اور بہت ہی فضل ہے، بہت ہی کرم۔ جس نے بھی، میرا سال ہر سال کا تجربہ ہے اور بہت سالوں کا تجربہ ہے، جس نے بھی ان 10 راتوں میں یہ عمل کیا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک نے اس کو جو چاہا ملا، جو مانگا ملا، وہ عزت، وہ دولت، وہ رزق، وہ صحت، وہ زندگی، وہ کامیابی، وہ عطا، وہ شفا، وہ غنا، وہ حلم، وہ علم، وہ برکت، وہ عافیت، وہ شفقت اور وہ محبت اور وہ مروت، زندگی میں قرضوں سے نجات، بے اولادی ہے، اولاد، بیٹے، نعمتیں، مال، اور جادو ہے پرانا، جنات کے اثرات ہیں، نظر بد کھا گئی ہے، یا رہی دل کی دل میں حسرتیں، اور میں کہتا ہوں شاید میں مر جاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو پھر اللہ پاک جل شانہ نے اپنے ایک مبارک نام کو ہمارے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ اللہ کا مبارک نام ہے یا فتاح ہو، یا فتاح ہو، یا فتاح ہو۔ ان 10 راتوں میں ان کو ہم نے، اس مبارک نام کو ہم نے 1 سوالات کرنا ہے، 2 سوالات کرنا ہے، 3 سوالات کرنا ہے۔ عموماً اگر توجہ کی جائے یہ 3 دن میں سوالات ہو جاتا ہے۔ آپ چاہیں ان 10 راتوں میں 1 سوالات کر لیں، دن رات پڑھیں، لیکن رات کو کم از کم 40 منٹ بیٹھ کے اس کو لازم پڑھیں۔ آپ 30 منٹ بیٹھ جائیں، آپ 10 منٹ بیٹھ جائیں، لیکن گڑ گڑا کے توجہ سے 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کی یہ 10 راتیں ہیں، ان میں بیٹھ کے پڑھیں یا فتاح ہو، اور بہت درد سے اور بہت دھیان سے اور بہت توجہ سے اور بہت اعتقاد سے، یا فتاح ہو، اور اتنی توجہ اور دھیان سے پڑھیں، اتنا یقین اعتماد سے پڑھیں۔ یہ اصل میں یہ فتاح جو ہے، یہ ایک عربی زبان میں ایک حرف، ایک لفظ ہے، اس کو مفتاح کہتے ہیں۔ مفتاح کہتے ہیں، مفتاح عرب اس کو لفظ میں کہتے ہیں، اس کے معنی چابی کے ہیں۔ جب انسان کی چابی گم ہو جائے تو سارا گھر بند ہے، ساری نعمتیں ہیں گھر میں، ساری سہولتیں ہیں، چابی نہیں ہے، دروازے کے باہر کھڑا ہے، سڑکوں اور گلیوں میں پھر رہا ہے، اور اسی بندے کو اگر چابی مل جائے تو وہ راحتوں کی زندگی گزارتا ہے، اس گھر میں جاتا ہے جس گھر میں چابی کی سہولت، یعنی رحمت، راحت، عافیت، کھانے پینے۔ یا فتاح ہو، یہ برکتوں کی چابی، یہ بخت کی چابی، یہ نصیبوں کی چابی، یہ مقدروں کی چابی، یہ راحتوں کی چابی، یہ اولاد کی چابی۔ میرا تو اپنا تجربہ ہے، کوئی مشکل میں 1 تسبیح پڑھتا ہوں، اول آخر درود پاک کے ساتھ اللہ پاک غیب سے راستہ بناتا ہے، اللہ غیب سے در کھولتا ہے اپنی عطا، بخشش اور کرم نوازی کی، اللہ غیب سے رحمتیں، راحتیں دیتا ہے، صرف 1 تسبیح، 1 تسبیح۔ اور 1 تسبیح کوئی ایسی نہیں ہے، آپ تو پھر اس کو 1 تسبیح نہیں، آپ نے اس کو 1.25 لاکھ پڑھنے کا عزم کر لیا، دن رات ان 10 راتوں میں، 10 دنوں میں دن رات پڑھیں، لیکن رات کو بیٹھ کے ایک نشست میں اس کو گڑ گڑا کے لازم پڑھیں کہ اللہ تو میری بے اولادی کے لیے کوئی چابی
اللہ میرا بے گھر ہوں، بے در ہوں، بے سہارا ہوں، اللہ جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، پریشانیوں نے مجھے بہت گھیر کے تباہ کر دیا، برباد کر دی، اے اللہ میں ویران ہوں، تو آباد کر دے اس نام کی برکت سے، یا فتاح۔ جو بندہ یا فتاح کی برکت لینا چاہتا ہے وہ ان 10 راتوں میں، ان 10 دنوں میں اس کو خوب پڑھے، خوب پڑھے۔ سارا سال پڑھ سکتے ہیں، ہر لمحہ پڑھ سکتے ہیں، ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 10 راتوں میں ان کی برکات بہت زیادہ ہے، ان 10 راتوں میں ان کی خیریں بہت زیادہ ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے، وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح کا کوئی تعین نہیں کہ اس کو کس وقت پڑھنا ہے، لیکن اگر 10 راتوں میں صلاۃ التسبیح کو پڑھ لیں، آپ روز پڑھ لیں، آپ 10 راتوں میں کوئی چوک جائے لیکن روزانہ پڑھیں اور گڑ گڑا کے پڑھیں صلاۃ التسبیح۔ مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے، زوال کو نعمت میں بدلنے کے لیے، مصیبت کو خوشحالی میں بدلنے کے لیے، بیماری کو صحت میں بدلنے کے لیے، اور قرضوں کو تمنگری میں بدلنے کے لیے، اور جھونپڑے کو محل میں بدلنے کے لیے، اور پریشانیاں، مشکلات کو راحتوں میں بدلنے کے لیے صلاۃ التسبیح ازل سے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے۔ یا فتاح ہو اور صلاۃ التسبیح، آپ ان دونوں میں سے ایک چیز بھی پڑھ سکتے ہیں، بالفرض آپ دونوں نہیں کر سکتے، آپ کو ایک چیز کر لیجیے، آپ دونوں کر لیں، آپ کو سہولت ہے، نعمت ہے، سعادت ہے اور برکت ہے۔ بہرحال جس نے کیا ہے، میرا سالہ سال کا تجربہ ہے، اور یہ میرا نہیں، صدیوں سے یہ تجربہ بڑی بڑی ہستیوں کے چلے آ رہے ہیں، جو ان 10 راتوں میں یہ 2 عمل کرتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس کی سنتا ہے، اس کی مانتا ہے، اللہ اس کے لاڈ سہتا ہے، اللہ اس پہ رحمتیں بھیجتا ہے، اللہ اس پہ کرم اور عطا کی بخشش کی چادر پھیلاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا درد ختم، اس کا غم ختم، اس کی مجبوریاں ختم، اس کی سولیاں ختم، اس کے سوال پورے ہوتے ہیں، اور اس کو نعمت، عظمت، عزت، برکت ملتی ہے۔ مایوس لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں میں، ہاں یہ مایوس لوگوں کے لیے ہے، جو آس امید ہر چیز سے مایوس ہو گئے، ان کے لیے ہے۔ یا فتاح، ڈوب کے پڑھیے گا، تسبیح بھی ہاتھ میں ہو، پر تسبیح جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دل میں ہو، دل کی کیفیتوں میں ہو۔ یا فتاح، مولا تو کھول دے دروازے سارے۔ بندے کس چیز کے دروازے کھولوں؟ اللہ رزق کے، اللہ اولاد کے، اللہ صحت کے، اللہ تمنگری کے، اللہ رزق کے حلال طیب طاہر کے، اللہ عزت شان و شوکت کے، اللہ وقار کے، اور آخرت کی بہت بڑی بلندیوں کے، اور آخری وقت میں خاتمہ بالخیر کے، روح کی دنیا کے دروازے، من کی دنیا کے دروازے، روحانیت کے عروج اور کمال کے دروازے۔ یا فتاح، بہت کمال چیز ہے، بہت بہت انوکھی چیز ہے، حیرت انگیز چیز ہے۔ میں ایک درویش کے ساتھ گیا، لاہور میں ایک گورنمنٹ کی کوئی سوسائٹی ہے، فلیٹس پرانے بنے ہوئے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرا ایک دوست ہے، مجھ سے روٹھا ہوا ہے، اور آج سے 30 سال پہلے سے مجھ سے روٹھا ہوا ہے، وہ بھی بوڑھا ہو گیا، میں بھی بوڑھا ہو گیا، بڑے اللہ والے درویش، تو کوئی ایسا ہے کہ جب جاتا ہوں وہ دروازہ نہیں کھولتا، آج بھی جاؤں گا وہ دروازہ نہیں کھولے گا، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہوں۔ میں نے کہا انشاءاللہ کھولے گا۔ کیسے؟ میں نے کہا چلیے۔ باہر بیٹھ کے میں نے ان سے عرض کیا کہ پہلے ایک تسبیح یا فتاح کی پڑھ لیتے ہیں، پر پڑھیں اس کا تصور کر کے، اور اللہ کی رحمت کی عطا اور شفقت کو سامنے رکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھ کے اول آخر ہم نے ایک تسبیح پڑھی یا فتاح کی، پر وہ درد کیسا تھا، وہ غم کیسا تھا، وہ وجدان کیسا تھا، اس کا ترجمہ تو میں نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، کیفیات کے کبھی ترجمے نہیں ہوتے، کیفیات کی کبھی وضاحتیں نہیں ہوتی، لذات کی کبھی وسعتیں نہیں ہوتی۔ بس درد سے پڑھا، اس کے بعد اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی ہی دیر کے بعد خود باہر نکلا،
चंद लम्हों के बाद। और देख के हैरान रह गया, आप कैसे? और सर झुका के थोड़ी देर खड़ा रहा और फिर उसके आंसू निकले। कहा बहुत शिकवे हैं, बहुत शिकायतें हैं। उनसे मुखातिब हो के, मेरा तो ताल्लुक ही नहीं था। बहुत शिकवे हैं, बहुत शिकायतें हैं, पर क्या करूं, आप बहुत दफ़ा आए हैं और मुझे इल्म था आप आए हैं, मैं नहीं मिला, अच्छा आज मिलते हैं। फिर उन्होंने कमरा खोला, बैठे, कुछ खाने पीने को चीज़ें ले आए और बार बार उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने पूछा आप खैरियत से, आंसू आपको क्यों गिर रहे? कहा अपनी साबका बेमरवतियों पे, साबका बेवफाइयों पे और इनकी वफा पे। वो हैरान, उनका मुंह खुला का खुला। ये लोग, और ये शख्स वो था जिसने आज तक मुझे जाना पहचाना नहीं, हाथ मिलाना गवारा नहीं करता था, सामने आता तो पहचानना गवारा नहीं करता। इसको क्या हो गया? मैंने कहा आज जफा के ताले टूट गए, वफा की चाबी आ गई। जफा के ताले टूट गए, वफा की चाबी आ गई, और वफा की चाबी है या फत्ता हो, या फत्ता हो, या फत्ता हो। इन रातों को मुनव्वर करे, इन रातों को बाबरकत करें, इन रातों को सईद बनाए, सआदत मंद बनाए। और इन रातों में रिस्क, बरकत, इज्जत, घर, सेहत, बेटे, नेमतें, शादियां, घरेलू जिंदगी, मसाइल, उलझने कोई भी है, ये हमारे लिए है। हम गिनते चले जाएं मसाइल को, किताब बन जाएगी। अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं, नामुमकिन हमारे लिए है। अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं, नामुमकिन हमारे लिए है। अल्लाह करीम है, कादिर है, मुक्तदिर है, और वो चाहता है हो जाता है। तो जब बंदा ये या फत्ताह पढ़ता है, उसकी बरक़ात के हैरत अंगेज दरवाजे खुल जाते हैं। तो आए इन रातों में ये पढ़ के अपनी रातों को सईद बना लें, सआदतमंद बना लें, और इन रातों में इन वजीफ़ों के ज़रिए उसकी रहमत को कैश करें और नस्लें और आप ऐश करें। इंशाल्लाह करेंगे सलात व तस्बीह भी और या फत्ताह भी। ये आपको भी इजाज़त है और जिनको बताएं उनको भी इजाज़त है। बहुत बाबरकत रातें, बाबरकत वजीफ़ा और बाबरकत दुआएं और बाबरकत लम्हे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे और पाएंगे। अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए और इसको हमेशा बरकतों और खैरों का ज़रिया बनाए। इंशाल्लाह कदरदान को मिलता है, आप यकीनन कदरदान हैं और ज़रूर पाएंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।